معروف صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ ملک کی سیاسی فضا جلد بدلنے والی ہے اور تبدیلی کے لیے حالات سازگار ہو چکے ہیں۔ ہائیبرڈ نظام کی ناکامی سے پیدا ہونے والا عوامی دباؤ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو فارغ کر دیں۔ اس وقت لوہا گرم ہے، لہٰذا اپوزیشن کو چوٹ لگانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرائیڈے ٹائمز کے لیے لکھے گئے اپنے تازہ ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ 30 برسوں سے زائد عرصے تک اقتدار پر براہ راست قبضے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کو مقدس گائے کا درجہ حاصل رہا۔ اس کے محض تذکرے سے ہی طاقت اور حب الوطنی کا کوڑا حرکت میں آ جاتا تھا۔ اس شاہی تقریم کی 3 بنیادی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، اسے انڈین جارحیت کے خلاف واحد حفاظتی پشتہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے نصابی کتب میں من پسند اور من گھڑت تاریخ کو شامل کر کے اپنا یہ تصور راسخ کر دیا تھا۔ نمبر 2، اس کے لیڈروں کو بدعنوان یا چال باز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میڈیا کو کنٹرول کر کے ایسی تمام خبروں کو سامنے آنے سے روک دیتی تھی، خاص طور پر ایسی خبروں کو جو کہ اس کے کمرشل منصوبوں، مراعات اور فوائد پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتی۔ نمبر 3، قومی سلامتی، نظریہ پاکستان اور ملک کے استحکام کے لیے اسے ناگزیر خیال کیا جاتا رہا۔ سیٹھی کے مطابق دوسری جانب سیاستدانوں کو بد کردار، پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے اور بدعنوان بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو شاید ان کی اپنی خامیاں بھی تھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی عوام کے ذہن میں سیاستدانوں کا مخصوص تاثر ابھارنے کے لیے پوری منصوبہ بندی اور محنت سے طویل عرصے تک کام کیا، لیکن اب یہ تاثر نمایاں طور پر زائل ہوتا جا رہا ہے۔ شہنشاہ کی چال بازی، منافقت، خود پارسائی اور مفاد پرستی بے نقاب ہو چکی ہے۔ عوامی رائے یہ ہے کہ شہنشاہ نے سن 2018 میں ان کے ووٹ چرا کر یہ کٹ پتلی ہائیبرڈ نظام ان پر مسلط کر دیا ہے۔ اس چوری کے نتیجے میں قائم ہونے والی اس ہائیبرڈ حکومت کی مایوس کن ناکامی کی وجہ سے 3 بار منتخب ہونے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک بار پھر عوام کے ذہنوں پر راج کر رہے ہیں۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی عزائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب نواز شریف نے کشتیاں جلاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لیڈروں پر قاری ضربیں لگائیں تو ادارہ اپنے کاروباری مفادات کا تحفظ کرنے اور تنقید کی زد میں آئے ہوئے قائدین کے ذاتی عزائم کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ نجم سیٹھی کے مطابق اب جج حضرات کی باری ہے۔ آزادی کے بعد سے عدلیہ کو ایگزیکٹو کی باندی سمجھا جاتا تھا۔ نو آبادیاتی دور کے بعد سے یہ صورتحال جوں کی توں رہی۔ سامراجی انتظامیہ کے سیاسی معاملات میں واقعی ایسا ہی تھا، لیکن سن 1973 میں ایک جمہوری آئین کے ذریعے آزادی کی نوید سنائی گئی۔ اس نے ایگزیکٹو کے بوجھ کو کم کرنے کی گنجائش پیدا کر دی۔ تاہم بدقسمتی سے کئی دہائیوں تک ملک پر مسلط رہنے والے مارشل لاء نے اسے گرہن زدہ کر دیا۔ نظریہ ضرورت کی تلوار نے انصاف کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کاٹ دیے۔ ایک مختصر بحالی تب ہوئی جب سن 2008-9 میں ایک فوجی عامل کے خلاف وکلاء کی تحریک اٹھی۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی قیادت میں آمریت سے بغاوت نے خود ہی احتساب کی تلوار سنبھال لی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کو نظر انداز کر دیا۔ بدقسمتی سے بینچ جلد ہی بار اور میڈیا کی نظروں میں اپنا وقار اور ساکھ کھو بیٹھی۔ وہ بار اور میڈیا جس نے اس کی بحالی کی تحریک چلائی تھی، کچھ سینئر ججز کی آنا پرستی، منافقانہ، جاہلانہ اور بزدلانہ طرز عمل کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر ریاست کے اس اہم ستون پر تسلط جمانے کا موقع مل گیا۔ اس ضمن میں تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ قابل ذکر ہیں۔ یہ جج ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے رہیں گے۔ آنے والے وقتوں میں ان کے فیصلے اور توہین ملک کی بار میں گونجتی رہے گی۔ نجم سیٹھی کے مطابق اس مرتبہ بھی یہ نواز شریف ہی ہیں جو ججوں کا نشانہ بنے۔ اس کے نتیجے میں ایک بار پھر انہیں عوام کی نگاہوں میں بلند ہونے کا موقع ملا ہے۔ عدالت میں ہونے والے ستم نے نواز شریف کو شرمندگی کی بجائے سربلندی عطا کی ہے۔ 5 حالیہ واقعات نے اب تک اعلیٰ عدلیہ کو بے نقاب اور بدنام کیا ہے۔ پہلا مقدمہ سپریم کورٹ کے آزاد اور بہادر جج قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق ہے، جنہوں نے ڈیپ اسٹیٹ کی غیر آئینی سازشوں کو بے نقاب کرنے کی جرات کی۔ اس جرات کی پاداش میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی اپنے ہی ساتھیوں کے تیروں کی زد میں آ گئے۔ وہ بمشکل ہی بچ پائے ہیں، وہ اس لیے کہ بار متحد ہو کر ان کے آئینی موقف کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرا کیس نواز شریف کو الیکشن میں کھڑے ہونے سے تاحیات نااہل قرار دیے جانے کا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے تیسرے درجے کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک ایسی آمدن کو بھی اثاثہ قرار دے دیا جو وصول بھی نہیں کی گئی تھی۔ تیسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے بارے میں ہے، جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنا کر اسٹیبلشمنٹ کو ممنون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں بغیر پینشن کے نکال دیا گیا، جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کی اپیل کو منجمد کر دیا۔ چوتھا کیس احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کا تھا۔ نواز شریف کو سزا سنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے سامنے جھکنے کی ویڈیو گواہی سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس آصف کھوسہ نے بلاک کر دی تھی۔ جج ارشد ملک بعد میں پراسرار حالات میں انتقال کر گئے۔ 5واں کیس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ریکارڈنگ سے متعلق ہے۔ اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اور مریم نواز کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ اس طرح کے مزید انکشافات کا امکان ہے۔
अपोजिशन ने पहले ही अपने इंसाफ नवाज बयानिए को आवाम तक ले जाने का फैसला कर लिया है। इसे तवक्को है कि अदलिया अपनी काली भेड़ों से दामन छुड़ाकर अपनी रही सही साख बचाने और इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से निकलने की कोशिश करेगी। सेठी कहती हैं कि रियासत का चौथा सतून मीडिया पहले ही अवाम के जज्बात की अक्कासी करते हुए फौजी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के खिलाफ हो चुका है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये सब कुछ महसूस करती है, लेकिन कई वजूहात की बिना पर आगे बढ़ने का रास्ता तय करने से कासिर है। पीपल्स पार्टी को खदशा है कि अगर फौजी इस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा मुखालफत की गई तो आसिफ जरदारी को जेल में डाल दिया जाएगा। पार्टी को सिंध के आखिरी गढ़ में इक्तदार से हटाकर तारीख के कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। नून लीग दो भाइयों के मुखालिफ सियासी नुक्ता नजर के दरमियान बटी हुई है, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि इनकी मुश्तरका जदोजहद इसे कमजोर करती है। इससे पैदा होने वाले अभाम ने नून लीग की सफ़ों में मायूसी और बददिली फैला दी है। ताहम जल्द ही ये सारी फिजा बदलने वाली है। इसके लिए हालात साजगार हो चुके हैं। मईशत और रियासत को संभालने में हाइब्रिड बंदोबस्त की नाकामी से पैदा होने वाला अवामी दबाव या तो इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया को ऑप्शंस का जायजा लेने और इमरान खान को फारिग करने पर मजबूर कर देगा, या फिर पीडीएम को एतमाद के साथ आगे बढ़ने और इस्लामाबाद का मुहासरा करने के लिए एक सियासी रास्ता मिलेगा। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि एक ऐसे मुमकिन इनकलाबी लम्हे में जब अवाम नौ आबादियाती दौर के इदारों के नाम नहाद तकद्दुस को झटक कर इनके खिलाफ उठ खड़े होने के लिए तैयार हैं, अपोजिशन इस मौके से फायदा उठाने के काबिल नहीं, बल्कि शायद वो ऐसा करना ही नहीं चाहती। लोहा गर्म है तो चोट लगाने में तामुल क्यों? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।